الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری روایات فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت روایت، بڑا پیارا واقعہ جو ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ غزوے کا موقع تھا، ٹریول جاری تھا۔ دوران سفر یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے والے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیں، اپنے طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیں۔ اب قافلے والوں نے اپنے اپنے گویا توشہ دان کھولے، ٹفن باکس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب اس میں روٹی تو تھی صحابہ کرام کے پاس، سالن نہیں تھا۔ غور کریں، بہت سارے اسلام میں بیٹھے ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، میرے آقا کے اصحاب ہیں، اور کسی پکنک پر نہیں جا رہے تھے، جان دینے جا رہے تھے، غزوے میں جا رہے ہیں۔ مگر صبر کا عالم یہ ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عالم یہ ہے کہ روٹی ہے، سالن نہیں۔ آج ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، ہمارے جیب بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبڈز بھری ہوئی ہوتی ہیں، بہت سو کے اکاؤنٹس میں بھی پیسے ہوتے ہیں، مگر تھوڑی تنگی آ جائے، تھوڑی شارٹیج ہو جائے، شکوہ، شکایت، واویلا، ارے جناب کاروبار نہیں ہے، تب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں بڑا پریشان۔ ذرا سوچو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے پاس روٹی تھی، سالن نہیں، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ شاعر کہتا ہے نا، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تکلیف آ جائے، غم آ جائے، راضی رہنا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ دیکھو وہ اللہ کے نیک بندے جب راضی تھے تو مدد کیسی ہوئی۔ ایک شہد کی مکھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے پاس بنبنانے لگی۔ شہد کی مکھی کی ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے، کبھی کانوں کے پاس سے گزرے تو فیل ہوتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کا عقیدہ بڑا نرالا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ غنی، یعنی صحابہ کرام یہ بلیو کرتے تھے، یہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے، خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، خلاصہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ مشہور و معروف درود پاک کی کتاب آب کوثر میں بھی موجود ہے، اور بھی عربی کتابوں میں بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماجرا یہ ہے کہ ہم شہد کی مکھیوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے پاس سالن نہیں، روٹی ہے۔ آقا، ہم شہد کی مکھیوں نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی۔ آقا کسی صحابی کو ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ شہد کا چھتا لے آئے، آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگ جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی اس کے ساتھ جاؤ۔ اب شہد کی مکھی آگے آگے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ ایک غار میں داخل ہو گئی۔ جب وہ ایک غار میں داخل ہوئی تو وہاں باقاعدہ ایک چھتا بنا ہوا تھا، مولا علی اس چھتے کو نکال کے لے آئے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ صرف روٹی کھا رہے تھے، اب میٹھا لذیذ صاف شہد اب روٹی کے ساتھ تناول کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بنبنانے لگی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو میرے آقا سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اب میرے آقا بول بھی رہے ہیں جس کو مکھیاں بھی سمجھ رہی ہیں۔ وہی جانتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ شہد کی مکھی نے کہا، حضور ہم جنگلوں بیابانوں میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں،
اور اس کے بعد شہد بن جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا سوال کیا اور یہ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہد کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے, کڑوا بھی ہوتا ہے. آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا, کبھی گلاب کی پتی کھائیں تو یہ کھا سکتا ہے انسان, موتیا چمبیلی یہ نہیں کھا سکتا, بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہد کا, پھولوں کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے, کڑوا بھی ہوتا ہے, یہ سارا شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب دل تھام کر جواب سننا. آپ میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جو گاؤں میں رہتے ہوں گے, ہم کو تو نہیں پتا, ہم شہری لوگ ہیں. ایک بار مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانا ہوا تو ہم سڈنی کے قریب ایک فارم میں گئے جہاں پر شہد کے فارمنگ کی جاتی ہے. اب تو شہد بھی فارمنگ ہونا شروع ہو گیا نا, پہلے تو جنگلوں سے ہی شہد آتا تھا, اب تو ڈبوں کے اندر بھی شہد بننے لگ گیا ہے. تو ایک صاحب تھے, ان کا یہ شہد کا کام تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ شہد بنتا کیسے ہے؟ سنیے گا, اور یہ اب سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ میری بات کو فالو کریں گے, ان کو پتا ہے کہ آج سائنس کہتی ہے, اور وہ فارم والے نے بھی مجھے بتایا کہ یہ پورا جو شہد کا چھتا ہے نا, اس کی فلسفی یہ ہے کہ ایک کوئین بی کہلاتی ہے, ملکہ مکھی. اگر آپ نے شہد کا چھتا بنانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ اور نہیں کرتے, ہم ایک کوئین بی لا کر اس چھتے میں, اس ڈبے میں چھوڑ دیتے ہیں. 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں, یعنی آج موبائل فون کے سگنل آتے ہیں نا, دیکھو اللہ کا نظام, وہ کہتا ہے 2 کلومیٹر کے دوری پر جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس ملکہ مکھی کے سگنل کیچ کرتی ہیں, اور ساری کی ساری مکھیاں اس کے تابع ہو جاتی ہیں, اس کے انڈر آ جاتی ہیں. اب اس کا حکم چلتا ہے, اور یہ ساری مکھیاں رس چوس کر کسی اور چھتے میں نہیں جاتی, کیونکہ اب کنیکٹیوٹی اس سے ہو گئی ہے, وہ رس چوسیں گی اور اسی ڈبے میں آئیں گی. اچھا, میں نے کہا اگر آپ کو چھتا ختم کرنا ہو, یہ باکس خالی کرنا ہو, کہتا کچھ نہیں کرنا ہوتا, ہم صرف وہ ملکہ مکھی نکال لیتے ہیں اس میں سے, آٹومیٹکلی ساری مکھیاں جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہیں, ہمارا یہ ڈبہ خالی ہو جاتا ہے. یہ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں سائنس کے جانتے ہیں کہ کوئین بی کے فلسفی کیا ہے. میں اب آپ کو نبی پاک کا فرمان سنانے جا رہا ہوں. 1450 سال پہلے مکھی نبی پاک سے عرض کرتی, آقا بات یہ ہے, جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے, ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے. سنو, آج سائنس کہتی ہے ملکہ مکھی ہوتی ہے. مکھیوں نے 1450 سال پہلے میرے آقا سے کم و بیش عرض کیا تھا, ہم جب پھول کا رس چوسنے جاتے ہیں ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے. آقا جب ساری مکھیاں پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا, ہم جب چھتے کی طرف واپس آتی ہیں, وہ امیر, وہ لیڈر آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس کو فالو کرتے ہوئے, اس اپنے لیڈر, اپنے امیر کے پیچھے پیچھے ہم ساری مکھیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتی ہیں. اے آقا, یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا بنتا ہے. آقا, یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے. آج سائنس کہتی ہے شہد جو ہے اس میں ساری بیماریوں سے شفا ہے. ارے کیوں نہ شفا ہو, جو درود سے بنتا ہے, جس کی مٹھاس ہی درود سے ہے, اس میں شفا کیوں نہ ہوگی. اللہ غنی. یہ ہے درود پاک. اب علماء کرام اس مبارک واقعے کو بیان کر کے اس کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, سمجھنے والی بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا, پھیکا, کسیلا رس ہے, یہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے, تو جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, جس انسان کی زندگی میں بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, ایسا مسلمان ہو کہ جو گناہ کر کر کے زندگی کڑوی کر چکا, اب اگر چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے. درود پڑھتا رہے, درود پڑھتا رہے. یہ کڑواہٹیں, یہ پھیکاوٹیں, یہ بے عملی جو ہے, انشاءاللہ یہ نیکیوں کی مٹھاس شہد جیسی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شب برات, سبحان اللہ, مبارک رات, اچھی نیتیں کرنے کی رات. ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں, جو شعبان المعظم ہے نا, یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں, بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آیت درود ہے نا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ جو آیت ہے, آیت درود جو کہلاتی ہے, یہ بھی شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی ہے. تو اب آج میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. یہ کیوں 313 بار؟ علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے, وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے.
تو 313 بار میں زیادہ وقت نہیں لگتا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر درود پاک ہے, تو 15 20 25 منٹ میں آپ کے 313 درود پورے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج رات کتنی اہم, کتنی مبارک اور کتنی یوں سمجھیے کہ نازک رات ہے. جی ہاں, وی کین سے دا موسٹ کروشل نائٹ, نازک ترین راتوں میں سے, امپورٹنٹ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے. اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1 بقر عید کی رات, نمبر 2 عید الفطر کی رات, نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات, کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. کتنی مبارک رات, کتنی امپورٹنٹ رات, کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے, کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے, یہ لکھا جائے گا. اور چوتھی رات عرفہ, عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات. یہ ساری راتیں اذان فجر تک. اب غور کیجئے کہ یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں. ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے, ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے, کل ہی باری آ جائے, پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا. ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے. پلاننگز بہت بڑی ہیں, ارادے بہت. أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات, اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے, کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے, بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے, جو شان محبوبیت کی صورت ہے. کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك, ہم نے آپ کو عطا فرمائی, یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3, تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے, کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے, تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. نمبر 5, سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. فصل لربك وانحر, تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے, یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں, اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی, تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے. اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے. إن شانئك هو الأبتر, بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول, جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا, اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی, ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا, اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تک کہاں ہوا؟ بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت؟ کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو؟ بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا، ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ پلاننگز بہت بڑی ہیں، ارادے بہت ہیں، 5 سال بعد یہ کروں گا، اسی طرح کام چلتا رہا تو 10 سال بعد بڑا گھر بنا لوں گا، پھر 15 سال بعد ایک اور فیکٹری بھی لگا لوں گا، اگلے 2 سال بعد کا یہ پلان ہے، بڑی پلاننگز ہیں۔ مگر شاعر لکھتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں۔ آج رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ آج رات قبرستان جایا جاتا ہے، ایک سنت یہ بھی ہے، اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، اچھا کدھر رہ رہے ہو آج کل، اچھا وہ والے ایریا میں کتنے کا لیا گھر، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر الامان والافیز، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، یہی تیری آخری منزل ہے۔ اے دنیا کے گھر بنانے والوں اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے، وہ کیسی ہوگی؟ سنو آج کی رات کے بارے میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تصنیف غنیت الطالبین میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں
حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے. یہ کئی بار روایت سنی ہوگی, میں نے بھی کئی بار سنی, مگر سچ بتاؤں اس بار میں نے اس پر ذرا سا غور کیا کہ واقعی ایسا تو ہے کہ مرنا ہے اور تیاری پہلے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج کہاں ہوں گے کل کہاں ہوں گے. لیکن یہ جو جملے ہیں نا, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, بڑے دل کو چھونے والے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر انہیں پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اب اس کو سمجھیے ذرا. اب مثال کے طور پہ کسی کے کفن کا کاروبار ہے, ہوتا ہے, کفن صاف کرتے ہیں, دھوتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آج کفن کا کام کرنے والے نے جس کا کفن ریڈی کیا وہ تو مرا نہیں ہے نا, ہے وہ تو بازار میں گھوم رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھ میں اور آپ میں سے کوئی ہو جس کا کفن آج دھلا ہوگا, کیونکہ کفن پہلے ریڈی ہوتا ہے, مردہ بعد میں آتا ہے, اور پھر بازار میں فون جاتا ہے یا جلدی سے کفن لانا, کسی کا انتقال ہو گیا. اٹ مینز کہ ہمارا کفن پہلے ہی تیار ہے. ہو سکتا ہے آج تیار ہو گیا ہے اور کل میں نے وہ پہننا ہے. میں بازار میں اپنے مہنگے کپڑے سلوا رہا ہوں, میں مہنگی جناب گارمنٹس آفس پر جا کر, گارمنٹ کی دکانوں پر جا کر شادی کی تیاری میں لباس خرید رہا ہوں. ارے کئی لوگ تو رمضان آتا نہیں ہے عید کے لباس ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. رمضان میں عبادت کی تیاری نہیں, رمضان میں رہ کر عید کی تیاری کرنی ہے. رمضان میں کھانے پینے اور طرح طرح کی آئٹم کی خریداری کی تیاری کرنی ہے. اب ہمارے اسلاف مغفرت کی تیاری کرتے, جنت کی تیاری کرتے, اور ہم ہیں کہ شاپنگ سینٹروں کی زینت, الامان والا فیس. اے عید کے کپڑے سلوانے والوں, اے شادی بارات کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے کپڑے کے پیچھے بھاگنے والوں, یہ میچنگ کا سوٹ چاہیے, یہ میچنگ کے بٹن چاہیے, اس میچنگ کی جناب شرٹ ہو, اس میچنگ کی جناب شلوار ہو. سنو, کبھی سوچا کہ یہ کپڑوں کے پیچھے جو میں دیوانہ بنا ہوں کہیں میرا کفن تو تیار نہیں ہو گیا؟ غوث پاک کی بات بڑی دل کو چھونے والی. آگے فرماتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر اس میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ابھی جاؤ قبرستان, میانی قبرستان یا جو بھی آپ کے یہاں قبرستان ہے نا, مرکز الاولیاء لاہور میں, ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی قبر خود رہی ہوگی, لیکن جو قبر آج خود رہی ہے اس میں مردہ, اس کے لیے بندہ زندہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبرستان رابطہ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے ہاں 2 قبریں خودی بھی تیار ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں اس مردے کو ڈال دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے یا آپ میں سے کسی کے لیے قبر تیار ہو چکی ہوگی, تھوڑی دیر بعد باری ہے جانے کی, مگر مست ہیں, فکر ہی نہیں ہے. انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی, ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے. میں یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے ہے کہ ایک بار ہانگ کانگ میں مدنی قافلے میں نگران شورا بھی ساتھ تھے, ہمارا جانا ہوا تو بڑا دردناک واقعہ سنا. ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے, ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے, 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے. ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے. پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی, 30 سال میں پیسہ بنایا, یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا مگر وہ نہ آئے. گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے, چوکیداری سے پیسے بناتے تھے. آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے, اب تو آ جاؤ. گھر بھی بن گیا, خالی پڑا ہے گھر. اب اس نے دوستوں کو بلایا, کہا بہت ہو گیا, بڑا پیسہ بنایا, بڑی محنت کی, اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا, اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا, اب عیش کروں گا, اب سکون کی لائف گزاروں گا. اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا, جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی, فیئر ویل پارٹی جو کہلاتی ہے, الوداعی پارٹی. اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا. جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی. جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا, ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی, اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. Tonight is the night of remembrance. آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے, کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے, یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا, میری منزل کچھ اور ہے.
आला हजरत एक और जगह समझाते हैं ना, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है, अरे ये तुम्हारा घर नहीं, तुम मुसाफिर हो यहां, तो असल घर तो कब्र है, और वहां जाकर कैसे गुजारोगे हैं। सुनो, आज हम सब चाहते हैं जन्नत में जाएं, हम में से कोई ऐसा यहां नहीं बैठा होगा जो ये सोचे कि मुझे जहन्नम में डाला जाए, मगर आला हजरत बड़ी बड़ी चोट करने वाली बात लिखते हैं, फरमाते हैं काम जिंदा के किए और हमें हमने काम तो जहन्नम में जाने वाले किए, काम तो मार पड़ने वाले किए, काम तो अल्लाह को नाराज करने वाले किए, और शौक क्या रखते हैं कि गुलजार में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। सुनो, आला हजरत समझाते काम जिंदा के किए और हमें शौक गुलजार है, क्या होना है। सोचो, काम कौन से कर रहे हो, जन्नत का बाग बनाने वाली कब्र होगी या दोजख का घड़ा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कई बार कब्रिस्तान गए होगे, कभी गौर किया कि ये सारी कब्रें एक जैसी दिख रही हैं, मगर अंदर से एक जैसी नहीं, ये सब कब्रों की कहानी मुख्तलिफ है। आज इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बहुत सारे अंदाज हैं, आज लोगों के घर मुख्तलिफ किस्म के हैं, यहां अलग अलग स्टाइल के घर होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई 1 किनाल तो कोई 2 किनाल तो कोई 4 किनाल। अच्छा, फलां ब्लॉक में आपका घर है, अच्छा जनाब कोई गरीब है तो मैं जनाब बजंग में रहता हूं, तो मैं फलां इलाके में रहता हूं, मेरा छोटा सा घर है, मैं तो फ्लैट में रहता हूं, कोई कहेगा झोपड़ी में रहता हूं। बहुत सारे अंदाज है रहने के, बड़े तरह के घर है दुनिया में, मगर कब्र तो 2 ही तरह की है। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठरी, तुझे को होगी मुझे में सुरवाहशत बड़ी, जिनको नरम बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती, अरे तकिया नहीं होगा तो मैं कैसे सोऊंगा, गर्मी बड़ी लगती है, एयर कंडीशन चाहिए, एयर कंडीशन ना हो, लाइट जाए तो यूपीएस होना चाहिए, अरे एक एक्स्ट्रा पंखा लगाओ, मुझे नींद नहीं आती। अरे कब्र में अकेले कैसे रहोगे, कब्र 2 तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जितने मेरे इस्लामी भाई यहां बैठे हैं, या बाद में जो ये बयान सुने, अपने आप से पूछ लो, खुदारा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए, क्या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर तो ठीक है। और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अचानक मौत आती है। आज मेरे नौजवान बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बच्चे छोटे भाई बैठे हैं। सोचो, कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाएगी। बस आज घर अच्छा हो इसकी फिक्र है। आज की रात ये फिक्र कर लो कि मेरी कब्र भी नरम होनी चाहिए, कब्र भी वसी होनी चाहिए, कब्र भी रोशन होनी चाहिए, कब्र में भी ठंडी हवा होनी चाहिए। जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? कीड़े मकोड़े आ गए तो क्या करेंगे? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपनी कब्र की फिक्र करते हैं। आज उस कब्र की फिक्र करते हैं जिसमें साथ किसी ने नहीं आना, कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, मैं हूंगा और मेरे अमाल होंगे। हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक बार हजरत इज़राइल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से क्या कहा? आपकी दोस्ती थी तो आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि मलकुल मौत आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं या मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए? कहा मुलाकात के लिए आया हूं।
تو فرمایا کہ جب مجھے وفات دینے سے پہلے ایسا کرنا، میرے پاس اپنا قاصد پیغام دینے والا پہلے بھیج دینا، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے کوئی میسج دے دینا، کوئی قاصد بھیج دینا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا کہا تھا۔ بات ہوئی تھی کہ آپ مرنے، میری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی پیغام دیں گے، کوئی انڈیکیشن دیں گے، کوئی قاصد بھیجیں گے۔ ملک الموت نے کیا کہا سنو، کہتے سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے یہی تو قاصد ہیں، یہی تو پیغام ہیں۔ آج کتنے میرے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے۔ اچھا انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں نزلے سے سفید ہوئے ہیں۔ ارے آ گیا نا سفید بال، اب تیاری کر لو، اب یہ آ گیا موت کا پیغام۔ آنکھیں پہلے بڑا اچھا دیکھتی تھیں، اب آنکھوں میں کمزوری آنے لگی ہے، اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں، اب قریب سے پڑھنا مشکل ہو گیا، تھوڑا پیپر کو دور کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ قاصد ہے، یہ میسج ہے کہ اب چلنے کی باری ہے، اب جانے کی تیاری کر لو۔ کمر میں جھکاؤ، اعضاء میں کمزوری۔ میرے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو اب اپنی عمر، اگر ایوریج لائف بھی میں نے اور آپ نے جینا ہے نا، اول تو کل کا پتہ نہیں ہے، تو بھی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ آئیے اب چلنے کی، اب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان یہ سوچے کہ جناب ابھی بال سفید ہوں گے، بوڑھا ہو جاؤں گا پھر تیاری کروں گا، نہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری سمجھاتے ہیں نا، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں، اور مل بھی گیا تو پوچھو بوڑھوں سے۔ آج روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر اتنی بیماریاں ہیں کہ روزے رکھ نہیں پاتے، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مگر پیروں میں جان ہی نہیں کہ تراویح پڑھ سکے، آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا۔ تو اے نوجوانوں، جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس صحت کی طاقت ہے، ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو، آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو، تاکہ آخرت میں بھی، بلکہ بڑھاپے میں کیا فائدہ ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھیں، دانت بھی صحیح تھے، ہاتھ پیر بھی سلامت۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی، آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں، کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو، کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، انہی ہاتھ پیر سے رب کی نافرمانی کر لو، انہی آنکھوں سے رب کو ناراض کر لو، انہی کانوں سے رب کی نافرمانی کر لو۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، اپنے کانوں میں میوزک کی آوازیں ڈالنے والوں، اپنے اندر برائی کے جذبوں کو بیدار کرنے والوں، سنو، آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا، اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ نہ جاؤ ایسی محفلوں میں، نہ کرو ایسے لوگوں سے دوستیاں، نہ دیکھو ایسے مناظر۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے تھوڑی دی ہیں کہ اس کی نافرمانی کریں۔ کبھی کسی اندھے کو دیکھا ہے؟ بیچارہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دی ہے، مگر اس لیے دی ہے کہ اسی آنکھ سے اسے ناراض کریں۔ ہیں کبھی کسی بہرے کو دیکھو کیسے زندگی گزارتا ہے، سن ہی نہیں پاتا، لیکن آج اللہ نے مجھے اور آپ کو کان دیے، اس لیے دیے کہ ان کانوں سے اسے ناراض کروں، حرام سنوں۔ زبان، کسی گونگے کو دیکھا ہے؟ ہاتھ پیر بیچارہ اشارے ہی کرتا رہتا ہے، لوگ ہنستے ہیں اس کی باتوں سے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، مگر ہم اس زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ گالیاں دینے والا سوچے، بری باتیں کرنے والا سوچے، بے حیائی کی باتیں کرنے والا سوچے، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، زبان کا غلط استعمال کرنے والا سوچے کہ اللہ نے اس لیے زبان دی تھی۔ جن آنکھوں کو جناب بری باتیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر جو آنکھیں گندی کر رہے ہو، سوچو ان آنکھوں سے کیسے نبی پاک کا دیدار کرو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسا نہ کرو، بچا لو ان آنکھوں کو۔ ان آنکھوں سے بہت کچھ اچھا دیکھنا ہے۔ ارے اللہ دکھائے گا تو کعبہ دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم ان آنکھوں سے بار بار مدینہ دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیارے آقا کا جلوہ زیبا دیکھیں گے۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے۔ تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں آج کی رات بہت کچھ فیصلے کرنے ہیں، اپنے بارے میں فیصلے کرنے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
یہ جو بات کی نا ملک الموت نے کہ بیماری، کمزوری، آج کمزوری بھی آتی ہے تو بیمار موت کو یاد نہیں کرتا، کہتا نہیں تھوڑا ہی بیمار ہوں. ارے یہ بیماری تمہارے لیے پیغام لائی ہے کہ کتنے بیمار دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو جب بھی بیمار ہو تو بندہ موت کو یاد کرے، اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے. اچھا خاصا ہٹا کٹا انسان بخار ہو تو بستر سے اٹھ نہیں پاتا، آرڈر چلانے والا بندہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے. اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے کہ یار پیٹ خراب ہوا، ایک دن میرا پیٹ خراب ہوا، پیروں میں جان ہی نہیں رہی. تو تمہاری حیثیت کیا ہے یہ تمہیں بیماری بتا کر جا رہی ہے. اگر پھر بھی انسان ٹھیک ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہوتے ہی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہوتے ہی جناب پھر رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں. ارے یہ سارے پیغام ہیں تمہارے لیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہیں کہاں جانا ہے. البتہ جب بیماری آئے تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے.